ایک مسجد کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے نہلایا، جنگ احد کے اندر یہ شہید ہوئے. جب لاشیں اٹھائی جانے لگیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو دیکھا کہ بال سے پانی گر رہا ہے، پورا بدن پانی سے بھیگا ہوا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا تو عجیب و غریب حال ہے، کسی بھی شہید کا یہ حال نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نہا کر نہیں آئے تھے، ابھی بیوی سے ملے اور نہا نہیں سکے اور اعلان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہاؤں گا نہیں جب تک کہ میں جنگ جیت نہ لوں، اور فوراً ہی چلے آئے ہو. میں نے دیکھا کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غسل دے کر کے نیچے رکھ دیا ہے. اللہ، اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ملائکہ نے انہیں نہلایا. ان کے باپ کا نام تھا ابو عامر، یہ بہت ہی بدماش آدمی تھا. یہ دور جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، بشپ پادری ہو گیا تھا یہ. اور اس کا نمائشی تقوی دیکھ دیکھ کر کے، بعض لوگوں کا تقوی بڑا نمائشی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمائشی تقوی پسند نہیں ہے. آدمی کا اندروں بہت اچھا ہونا چاہیے، آدمی کا اندروں بہت اچھا ہونا چاہیے. بعض لوگ ظاہر کو سنوارنے پر لگے رہتے ہیں اور یہ رسمی دینداری کی علامت ہے، اور کہ لوگ باطن پر توجہ دینے کے بجائے ظاہر پر توجہ دینے لگے تو سمجھو کہ یہودیت دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کے اندر سرایت کر رہی ہے. آج مسلمانوں کے اندر باطن کے اوپر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے، پورا کا پورا زور صرف اور صرف ظاہر کے سنوارنے پر لگایا جا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. تو اس کا نمائشی تقوی دیکھ کر لوگوں نے اس کو اپنا مذہبی رہنما مان لیا، اور اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھنے والے تھے. کہ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. یہ تاج وہیں کا وہیں رہ گیا. اب سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس کو بڑا برا لگا کہ مذہبی میدان میں یہ میرا حریف آ گیا، میرا مقابل آ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد لے گیا اور یہ منافق بن گیا. جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو زبردست اور شاندار کامیابی ملی تو یہ اندر سے کھولنے لگا اور قریش مکہ کے پاس جا کر کے ان کو ابھارا. اسی کے ابھارنے کی وجہ سے جنگ احد برپا ہوئی. لوگوں کو بھڑکا بھڑکا کر کے جنگ کے اوپر اس نے آمادہ کیا، پھر جنگ احد ہوئی. اور یہی بدبخت ہے جس نے میدان جنگ میں میدان احد کے اندر 2 گڑھے کھودے تھے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی. یہ اسی بدماش نے یہ 2 گڑھے کھودے تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ اسلام کا یہ کارواں آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور احد کے اندر بھی تقریباً برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا تھا، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت، بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کے حسدن یہ مدینہ سے بھاگ گیا اور روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بیٹھ گیا. وہاں سے منافقین کے ایک گروہ کو کنٹرول کر رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگ وہاں ایک مسجد بناؤ کسی بھی بہانے سے، اور وہاں اپنے ہی لوگ جمع ہوں جہاں سے پل پل کی خبریں ہم تک پہنچیں، اور موقع دیکھ کر کے ہم ایک لشکر جرار لا کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے. انہوں نے یہ مسجد بنائی جس کا نام قرآن حکیم نے مسجد زرار رکھا ہے. انہوں نے مسجد قباء کے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ مسجد بنائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد بنائی ہے. بہانہ کیا کیا؟ بوڑھے لوگ مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے، عورتیں نہیں آ سکتی، رات تاریک رہتی ہے، کچھ دوسرے معذور لوگ نہیں آ سکتے، تو ہم لوگوں نے ان کی آسانی کے لیے مسجد بنائی ہے. جبکہ انہوں نے یہ مسجد کسی دوسرے مقصد کے تحت بنائی تھی. تو چل کر کے آپ اس میں نماز پڑھ دیجئے، ہم لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں، آ کر کے بعد میں دیکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ کے باہر ایک مقام ہے مقام ذی اوان میں آپ ٹھہرے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا کہ اس مسجد میں آپ قدم بھی مت رکھیے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ مسجد اس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں فرمائی، آپ وہیں رکے ہوئے ہیں. 2 آدمیوں کو بھیجا آپ نے، مان ابن
مان ابن عدی اور حضرت مالک ابن دخشم، دو صاحب کو بھیجا، مالک ابن دخشم اور حضرت مان ابن عدی، ان دونوں کو بھیجا کہ وہ مسجد کو گرا دو، اس سے پہلے کہ میں مدینہ میں داخل ہوں اول وہلہ میں وہ مسجد گرا دی جائے، وہ مسجد کو زمین کے برابر کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ یہ مسجد زرار کی حقیقت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد پر بحث کرتے ہوئے فرمایا، بحث دیکھو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ مسجد کائے کے لیے بنائی گئی؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ الذین اتخذوا مسجدا، یہ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ ضرارا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور یہاں اس مسجد میں دین کی تعلیم نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے ارادے سے یہاں سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو جس مسجد کے اندر قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز پڑھی جاتی ہو، کوئی دوسری چیز بیان کی جاتی ہو، ایسی مسجد کے اندر نماز درست نہیں ہے۔ اور ایک نکتہ اور بھی بتا دوں کہ جس امام کا عقیدہ درست نہ ہو، کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہ درست ہو، اس امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز درست ہے، فلاں کے پیچھے نماز۔ اصول یاد رکھو کہ جو آدمی کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں رکھتا، کتاب و سنت کے مطابق اپنا عمل نہیں رکھتا، ایسے امام کے پیچھے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز لوٹائی جائے۔ اس لیے کہ نماز کا مسئلہ بہت ہی سیریس ہے۔ کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والا، کتاب و سنت کے مطابق اگر عقیدہ امام رکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے، اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے، ورنہ نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کون سے بدعتی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ سیاسی بدعت ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اشتر نخعی وغیرہ نماز جب پڑھاتے تھے اور حضرت علی ان کے پیچھے پڑھتے تھے اور صحابہ کرام پڑھتے تھے، سنت کے مطابق نماز پڑھاتے تھے، وہ اس وقت وہ بدعتیں سب آئی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کس لوگ استدلال کرتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اگر آدمی رکھ رہا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی، ورنہ آپ دوسری جو مسجد ہے جہاں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والا امام ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھنا، وہاں نماز پڑھیے۔ اور اگر مسجد آپ کو نہ ملے ایسی تو اس کا بھی حل اس پارے میں بتایا گیا، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر کو مسجد بنا لو، اپنے گھر کو مسجد بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے اندر نماز پڑھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر آپ کو دوسری جگہ نماز پڑھنے میں قباحت محسوس ہوتی ہے شرعی، تو آپ گھر میں نماز پڑھنے، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، عرب قبلہ مسجد کو بولتے ہیں، تو اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی مسجد بنا لو، اسی میں نماز پڑھو۔ ایک نقطہ اور ملا کہ عارضی طور پر کسی جگہ کو مسجد بنایا جا سکتا ہے کہ ابھی مسجد بن رہی ہے تو چلو وہاں نماز نہ پڑھ کر کے کوئی ایک خاص جگہ ہے وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے یہاں ایک جگہ خاص کر لی گئی تھی، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے تھے، بعد میں دوسری جگہ نماز پڑھنے لگے۔ تو کسی خاص جگہ کو وقتی اور عارضی اور ہنگامی طور پر کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے مسجد بنانا درست ہے، تاہاں کہ کوئی مسجد تیار ہو جائے۔ تو ایک تو کفرن، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم دی جا رہی ہے، اور ضرارن، مقصد یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان تفریق پیدا کی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی مسجد جس کے اندر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہو، ایسی مسجد مسجد ضرار ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنائی جا رہی ہو، جگہ بنائی، اڈا بنایا جا رہا ہو، اڈا بنایا جا رہا ہو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، مسجد مسجد ضرار ہے۔ تو یہ چار صفتیں جس مسجد کے اندر پائی جائیں، چاروں میں سے ایک وہ مسجد مسجد ضرار ہے، اس کے اندر نماز درست نہیں ہے۔ بتایا کہ اس کے مقابلے میں مسجد ضرار کی بنیاد خواہشات کے اوپر، اب ایک مسجد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء یا مسجد نبوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، دو مدحیں فرمائی اس مسجد کے بنانے والوں کے لیے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ فرمایا گیا ایک مسجد تقوی کی بنیاد پر اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رضوان، اللہ کا رضوان میں خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور تقوی کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں
ایک دوسری مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, خواہشات کی بنیاد پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے تحت بنائی جا رہی ہے, تو یہ دونوں مسجدیں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی. اس مسجد کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کراڑے کے اوپر اپنا گھر بنا لے. ظاہر ہے کہ کراڑے کے اوپر کوئی گھر بنائے گا تو گھر بھی چلا جائے گا, اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بھی چلے. کراڑا کس کو بولتے, یعنی کراڑے کے اوپر گھر بنا کہ آن دا برنک آف این انڈیٹرمنڈ پریسیپس ریڈی ٹو کریمبل ڈاؤن. یعنی کوئی جیسے یہ ندی ہے, ندی ہے, یہ پانی بہ رہا ہے اور نیچے سے انڈر کٹ, نیچے سے مٹی کٹ گئی ہو اور پانی کے نیچے, یہ نیچے پانی ہے اور ادھر سے پانی نے مٹی کو کاٹ دیا ہے اور یہ زمین بے سہارا بغیر سپورٹ کے, وداؤٹ سپورٹ, ایسے یہ پانی کے نیچے ایسے کھڑی ہوئی. کراڑا ہے, یہ کبھی بھی نیچے آ سکتا ہے, اس کے لیے نیچے سپورٹ نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں برنک آف انڈیٹرمنڈ پریسیپس. پریسیپس ہے, کراڑا ہے یہ, بالکل ریڈی ٹو کولیپس, یعنی ریڈی ٹو کرمبل ڈاؤن, ریڈی ٹو فال ڈاؤن. کبھی بھی وہ گر سکتا ہے, وہ ایسے کھڑا ہوا ہے, ایسے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہی از گوئنگ ٹو کولیپس, وہ تو کبھی بھی گر سکتا ہے, جا سکتا ہے. تو ایسے لوگ جب اپنی خواہشات کی بنیاد پر اور اللہ کو ناخوش کرنے کی بنیاد پر کوئی گھر بناتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے ایسے ہی کراڑے کے اوپر گھر بنا لیا جو کبھی بھی گر سکتا ہے. اور جو لوگ تقویٰ اور اللہ کو خوش کرنے کی بنیاد پر مسجد بناتے ہیں ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جیسے کسی ٹھوس زمین کے اوپر, چٹان کے اوپر, مضبوط بنیادوں کے اوپر اس مسجد کو اٹھایا گیا.